سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو توکل ہوگا اور یہ دو حصوں پر منقسم ہوگا تاکہ اسی کو ہم لے کر چلیں گے، اور اس کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں بہت بڑی بے چینیاں ہیں، بے چارگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فرسٹریشن ہے، اس کی وجوہات بھی سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ ان دونوں قسطوں میں اللہ نے اگر چاہا تو اس کے علاج بھی آپ کو تجویز کیے جائیں گے تاکہ ہماری اپنی ذاتی زندگی پرسکون ہو، محفوظ ہو، مامون ہو، ہمارے معاشرے میں بہتریاں آئیں اور ہمارے رویوں میں وہ مثبت تبدیلیاں آئیں جس سے ہمارا ملک جنت نظیر بن جائے، امن کا گہوارہ بن جائے، محبتوں کا مرکز بن جائے۔ جو اس کی تعمیر کے وقت سوچ تھی، جو ارادہ تھا، جو پروگرام تھا، اگر ہم لوگوں نے ان باتوں کو تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں لاگو کر لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری تقدیر نہ بدلے۔ بہت چھوٹے کاموں سے بہت بڑے نتائج ملتے ہیں۔ ہم نے اس کو توجہ اور غور سے سننا ہے۔ آپ لوگ جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے، اگر کوئی تنقید ہو تو وہ بھی کرنی ہے، اپنی تجاویز بھی دینی ہے تاکہ اس میں پوری پارٹیسپیشن ہو اور مشورہ آپ کا شامل ہو، اور اس کو ہم ایک کلیے کے طور پہ لے کے آگے بڑھیں۔ اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس میڈیم کے ذریعے پوری امت کو، پورے پاکستان کو، پوری انسانیت کو اچھے پیغامات ڈیلیور کریں۔ آج کا موضوع گفتگو توکل۔ میں نے چند ریفرنسز قرآن حکیم سے اس میں نوٹ کر لیے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں کاغذ کا محتاج نہیں ہوتا، مگر یہ کیونکہ اس میں پرفیکشن ضروری ہوتی ہے کہ کوئی ریفرنس میں کوتاہی یا غلطی کا امکان نہ ہو، اس لیے میں نے تھوڑے سے کچھ ریفرنس توکل کے حوالے سے اس میں درج کر دی۔ پہلا آپ دیکھیے ذرا، ریفرنس جو ہے، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، سورہ آل عمران آیت 122۔ کتنی بڑی ٹیچنگ آپ کو دی جا رہی کہ اگر آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو جائے، پروردگار آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں ہے، اس پر بھروسہ کرو جس کو بیماری نہیں ہے، اس کو بھروسہ کرو جو موجود ہے ہر وقت اور ہٹتا نہیں ہے اسکرین سے، تاکہ آپ کوئی بندہ ہرٹ نہ ہو۔ ہماری جتنی آج فرسٹریشن ہے اور بے چینی ہے، جب ہم توقعات کر لیتے ہیں عزیز و اقربا سے، اداروں سے، حکومت سے، اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم غمگین ہوتے ہیں، ہرٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو غموں سے، پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے اگر آپ بھروسہ اس پر کریں جس کو موت نہیں۔ آپ دیکھیے پروردگار عالم کا، وہ کہتا ہے میں تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، مجھے کوئی مصروفیت نہیں ہے، نہ میں بیمار ہوتا ہوں، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک کا چکر ہے، نہ پیاس کا چکر ہے۔ 24 آور اس انتظار میں ہے کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں اور میں ان کے رابطے کا انہیں جواب دوں۔ تو بھروسہ کریں صرف اللہ پر۔ توکل ہی وہ چیز ہے جو اصل ایمان ہے۔ یہ بہت بنیادی۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، سورہ آل عمران آیت 159، کہ ارادوں میں بھی بھروسہ اسی پر رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کفار کے مقابل ایمان بڑھ جانا، آل عمران سورۃ 100 اور آیت نمبر 173۔ اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہو اور آپ کا مقابلہ کفار سے پڑ جائے تو آپ کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ کفار کا دوست نہیں ہے۔ جو کچھ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اسی پر بھروسہ کرو، سورہ ہود آیت نمبر 123۔ اب آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اچھا یا برا، کرو گے تو صحیح، مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر ہمیں 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں کتنا جانتا ہے، تو کیا ہم خرابیاں کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، ناانصافی کریں گے، کسی کی جان کے درپے ہوں گے؟ یہ بات ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان اور خوبصورت طریقے سے سمجھائی۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، آپ کہتے ہیں جو میرا اللہ ہے، لفظ استعمال دیکھیے کتنے حسین انداز میں کر، جو میرا اللہ ہے وہ کالی سیاہ رات میں، کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چومٹی کی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ آپ کے بارے میں کتنا اویئر ہے اور کتنا واچفل ہے، آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے،
یہ اللہ کے ولیوں نے اس انداز میں گفتگو کی۔ جب آپ کا بھروسہ یہ ہو جائے گا کہ مجھے ہر حال میں وہ دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی فعل، میرا کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا تنہائیوں میں برائی کر لو گے؟ کیا آپ کی تنہائیاں متقی نہ ہو جائیں گی؟ آپ کی سوچیں پاکیزہ نہیں ہو جائیں گی؟ تو توکل جو ہے اگر اللہ پر ہو جائے، اور توکل اس کی صفات پہ، اس کی قوتوں پہ، اس کی اتھارٹی پہ کرو، اور خود توکل وہ آپ کو مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں مالک سمجھا رہا ہے، تاکہ اب جیسے میں نے ابھی بات کی، اس اللہ پر بھروسہ رکھو جس کو موت نہیں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ یہاں پھر اللہ نے خود یہ بات کہہ دی، ہمارا بھروسہ ان پر ہے جن کو سب کو موت ہے، کوئی حکمران ہو، سیاستدان ہو، مفکر ہو، مطلب کتنا ہی طاقتور انسان معاشرے کا ہو، مگر موت سے اس کو گزرنا ہے۔ آپ کا بھروسہ بھی تو مر جائے گا نا جب مرنے والے پہ بھروسہ کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھروسے کو موت نہ ہو تو اس کو مانیں، اس پر توکل کریں جس کو موت نہیں۔ پھر اور دیکھیے قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا اور نہ تکلیف سے گھبرانا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 48۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کا کہاں مان رہے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہے سمجھنا، جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ، معاشرے میں وہ آپ کو بہت نیک نظر آتا ہو، اچھا نظر آتا ہو، خوبیوں اور کمال کا آدمی نظر آتا ہو، مگر باطن وہ ایسا نہ ہو، باطن میں وہ اس طرح کا نہ ہو جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ منافق کفار میں نہیں ہو سکتے، ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی غیر مذہب کا شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق وہی ہوگا جو کلیمنٹ تو ہوگا مومن ہونے کا یا مسلمان ہونے کا، مگر اس کا رویہ ان کے خلاف ہوگا۔ تو آپ کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، اسباب دنیا ان کے پاس کتنے ہی بڑھ چکے ہوں، ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ آج ہماری پریشانیوں میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے۔ اب ایک بات اور دیکھیے آگے قرآن کیا آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو توکل کے ریفرنس سے پروردگار عالم نے آپ کو سجھائی نہ ہو، سمجھائی نہ ہو۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس شعبے کو ہم جنرلی کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ جس میں اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ آیت 10۔ اب یہ آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہوگا، مفادات ٹکرائیں گے، اور بھی ایسی بہت سی باتیں ممکن ہے کہ اس میں آ جائیں، مگر آپ نے کسی حال میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، لالچ کا شکار نہیں ہونا، الجھنوں میں نہیں پڑنا۔ اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو جائے اور پورا اس پہ توکل کریں جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو۔ خود پروردگار عالم کیا فرما، مجھ پہ اگر اس طرح توکل کرو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں تو میں رزق بھی تمہیں ایسے ہی دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں، کہ جو خالی پوٹے صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور بھرے پوٹے شام کو واپس آتے ہیں۔ کون ان کو دانہ ڈال، آپ یا میں یا کوئی اور؟ یا کتنی فصلیں ہر وقت کٹ رہی ہوتی ہیں، سارا سال فصلیں تو نہیں کٹتی کہ جس میں جو دانہ گرتا ہے جانور پرندے چگ لیتے ہیں۔ ہماری آج سب سے بڑی پریشانی کیا معاشی نہیں ہے؟ کیا ہم بہت زیادہ اس کی وجہ سے فرسٹریٹڈ نہیں ہیں؟ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا کہ اگر ایسے توکل کر لو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں تو میں رزق بھی تمہیں اسی طرح دوں گا جس طرح اپنے پرندے کو دیتا ہوں۔ پھر اور دیکھیے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کو کفایت کرے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اندازہ لگائیے کہ کمٹمنٹ اللہ دے رہا ہے کہ اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو میں تمہیں کفایت کروں گا۔ یہ مجھ سے لوگ ذکر کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم جو لوگوں کو ذکر دیتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ذکر ہوا، آپ نے فرمایا آخر زمانے میں قحط پھیل جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے۔ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر انہیں کفایت۔ اللہ تو کفایت کرتا ہے، اللہ کا نام لو تب بھی کفایت ہوتا، تب بھی اس کی مدد ہوتا ہے۔ تو ایمان کی علامتوں میں سے توکل سب سے مین پر آتا ہے، اور یہ معیار ہے اس بات کا کہ بندے کا ایمان کس لیول۔ ابھی میں آپ جب مجھ سے پوچھ رہی تھی تھوڑی دیر پیشتر تو یہی بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ غور ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور جو کھوجی جب وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں نظر آئے غار میں سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ابی بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی موجود ہے جو کیا۔ اب یہاں بھروسے کی کیفیت بتائی گئی کہ اللہ کے رسول کا بھروسہ
اور اصحاب رسول کے بھروسے کا ایک فرق بھی سمجھا دیا۔ جتنا بھروسے میں فرق ہوگا اتنا ہی ایمان میں فرق۔ جس کا توکل پروردگار عالم پہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ ایمان کو ناپنے کی، جانچنے کی کسوٹی ہے۔ توکل سے ہی پتہ لگے گا کہ کون اللہ سے کتنا متعلق ہے، اس کا پروردگار عالم سے کتنا تعلق، اور توکل ہی آپ کے سارے معاشرتی مسائل کا بنیادی علاج ہے۔ ہمارا توکل اللہ سے نہیں ٹوٹا، اداروں سے ٹوٹا۔ ادارے کیا ہیں؟ والدین ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، بھائی ایک ادارہ ہے، رشتے ایک ادارہ ہے، محلہ ایک ادارہ ہے، استاد ایک ادارہ ہے، افسران ایک ادارہ ہے، ہمارے مذہبی لیڈر ایک ادارہ ہے، ہمارے روحانی لیڈر ایک ادارہ ہے۔ ہمارا توکل جب اللہ سے کمزور ہوا ہے تو ان اداروں سے بھی ٹوٹ۔ اب جس حالات میں ہم ہیں، ہماری فرسٹریشن کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھئی شہد استعمال کرو، ان کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں، وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، تم اپنے گھر سے یہ گمان کیوں کر رہے ہو کہ خالص نہیں ملتا؟ تم جاؤ تو صحیح، اگر اخلاص کی نیت سے جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں خالص چیز میسر آ جائے گی، مل جائے گی۔ تو جہاں پہ اتنا بھروسہ ٹوٹ جائے کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جو چیز میں لینے جا رہا ہوں یہ خالص نہیں ملے گی، مل ہی نہیں سکتی، وہاں پہ فرسٹریشن کے علاوہ بچتا کچھ۔ آپ کو جب توکل اللہ پہ بڑھ جائے گا تو پھر جتنے اداروں سے آپ کی زندگی میں آپ کی وابستگی ہے ان پر بھی بڑھ جائے گا۔ ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو چکی ہے، ہمیں اس فضا کو بحال کرنا ہے۔ اور خود پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ جیسا تم گمان کرتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں، اور زیادہ گمان نہ کیا کرو، بدگمانی گناہ ہے۔ جب میں نے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے خالص چیز نہیں ملے گی تو میں نے اپنے پورے معاشرے پر بدگمانی کا اظہار کر دیا۔ میں نے یہ بھروسہ چھوڑ دیا کہ اگر میں چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا تو مجھے اصلی چیز ملے۔ تو توکل کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا معاشرے میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو، جو ہم ایک دوسرے کے لیے بد اعتمادی لیے پھرتے ہیں وہ دور ہو۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بس ہمیں تو پانی ملا ہوا دودھ ملے گا، تو کیا سبھی پانی ملا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ دنیا کی کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں اچھے لوگ میں بخدا آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ اپنے بھروسے کو بڑھائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ معاشرے میں آپ کو اس کے اثرات ریٹرن کے طور پہ ملتے ہیں یا نہیں۔ اعتماد کر کے تو دیکھیے مالک پر، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلیاں آپ کو اسی سراؤنڈنگ میں آ جائیں۔ اور اگر آپ فرض کر لیں گے گھر بیٹھے دوسروں کے بارے میں، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہتا ہے نا، تو جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا، تو آپ کو ویسے ہی لوگ ملیں۔ اعتماد کو بڑھائیے اللہ پر، اور جب آپ کا اعتماد اللہ پر بڑھ جائے گا تو معاشرے میں آٹومیٹکلی یہ بکھر جائے گا۔ اور دنیا میں جب تک معاشرے میں اعتماد نہ بڑھے، نہ توکل پورا ہوگا، نہ ایمان پورا ہوگا، نہ معاشرے میں سلامتی رہے گی۔ حالانکہ ہم بہت سے پہلوؤں میں بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ گوشت خریدتے ہیں، کبھی آپ نے جا کے ڈیمانڈ کی اس سے گوشت والے سے کہ میرے سامنے جانور ذبح کر؟ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ یہ مسلمان ہے، یقیناً اس نے پراپر ذبح کیا ہوگا، ورنہ آپ خرید نہیں سکتے۔ اسی اعتماد کو باقی چیزوں پہ بھی بکھرائیے اور پھیلائیے تاکہ آپ کا توکل اللہ پہ بڑھے، اور جب اللہ پہ توکل بڑھے گا تو معاشرہ گلزار بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کیا کہتا ہے، مومنین متوکلین ہیں۔ 6 آیات میں ذکر ہے اس بات کا کہ مومن کون ہیں؟ جو توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ 6 آیات میں صرف یہ مضمون ہے کہ جو مومن ہیں وہ توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے مومن ہونے کے لیے مشروط ہے یہ بات کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو۔ پھر ایک کتنی خوبصورت بات ہے، متوکلین سے اللہ محبت کرتا ہے اور متوکلین کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس پر 2 آیات ہیں۔ ایک بات بڑی سخت ہے ویسے ابھی جو آ رہی ہے، مگر میرا خیال ہے اس پر بھی بات ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے قوانین کے سوا غیر اللہ پر توکل شرک ہے۔ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور قانون پہ بھروسہ کر لیتے ہیں جو کہ اللہ نے قانون بنایا اس کے علاوہ، تو آپ کو شرک میں شمار کیا۔ یہ نازک پہلو ہے، ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر مند ہونا ہے کہ ہمارا رویہ اس میں کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے تو قرآن حکیم کا ترجمہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں عربی تو نہیں پیش کر رہا، میں ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں، کیونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، تو عربی بیان ساتھ میں کر کے وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے،
کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ تک ایسے طریقے سے پہنچ جائے جو کم از کم آپ کے فہم میں آئے، آپ کی سوچ اور سمجھ میں آئے، اور آپ زندگی میں اس کو اپلائی کر پائیں۔ اگلی بات تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ جو ہے شرک والی ہے، سورت نمبر 16 آیت نمبر 100 اور 99۔ ایک اگلی بات آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے اس میں، توکل کرنے والوں پر شیطان کا اختیار نہیں۔ سورہ 16 آیت نمبر 98 اور 100، اور سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 65۔ توکل کرنے والوں پر شیطان کا اختیار نہیں۔ اندازہ لگائیے آپ کتنے محترم ہیں وہ لوگ جو شیطان کی دست برد سے بچ گئے، اور صرف ایک ریزن پر کہ متوکل ہو گئے اور اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ کیا ہمارے لیے عملاً یہ مشکل ہے؟ کیا ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ سب کچھ وہی دینے والا ہے اور وہی چھیننے والا ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے؟ توکل کرنے والوں کا ذمہ دار اللہ ہے، اور وہی ان کا وکیل ہے اور ان کا مقصد پورا کرتا ہے۔ 26 آیات میں یہ ذکر ہے۔ اب وہ پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ کا جو ہے نا، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بھروسہ مجھ پر کرو۔ پھر کفار کے بارے میں ایک بات بڑی حسین کہی گئی ہے کہ کفار کا وکیل اللہ نہیں ہے، مومنین کا وکیل ہے۔ وکیل سے مراد ولی ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں مددگار کو۔ شروع میں عرب میں کوئی بچہ بچی یتیم ہو جائے، یا کوئی بیوہ عورت ہو، یا کمزور ہو، ضعیف ہو، معذور ہو، اس کے لیے وکیل مقرر کیا جاتا تھا، جس کو کہ ولی کہا جاتا۔ ولی میں نے مددگار، مدد کرنے والا۔ تو مومنین کا وکیل اللہ ہے، ان کا مدد کرنے والا ہے، اور کفار کا وکیل نہیں ہے۔ اب توکل میں آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، زندگی کس کا اختیار ہے؟ جی، اس کے لیے کسی اور پہ بھروسہ جائز ہے؟ موت کس کا اختیار ہے؟ شفا کس کا اختیار ہے؟ بیماری کس کا اختیار ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ مطلب یہ باتیں اگر ہمیں، پھر حکومت کون دیتا ہے اور معزول کون کرتا ہے؟ جو بندہ یہ سمجھے کہ حکومت امریکہ بہادر دے رہے ہیں، کیا وہ مومن رہ جاتا ہے؟ قرآن حکیم میں تو مالک یہ کہہ رہا ہے، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ تو کیا مومن ہونے کے لیے مشروط نہیں ہے حکمران کے لیے کہ اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے حکمرانی اللہ نے دی ہے، اور جب چاہے گا معزول کر دے گا؟ یہ قرآن کی باتیں ہیں نا، اور یہ سب توکل سے متعلق ہے، تاکہ ہمارا توکل بڑھتا چلا جائے۔ اور جیسے جیسے توکل بڑھے گا، آپ کا یہ خطہ زمین، آپ کا یہ معاشرہ گلزار بن جائے گا۔ یہاں محبتیں پھوٹیں گی، وہ کیا کہتے ہیں، پھول کھلیں گے، پرندے چہچہائیں گے، اور کیونکہ اس سے محبتیں پروان چڑھیں گی۔ جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، شکوے کم ہو جائیں گے۔ ہم تو سب پہ شاکی ہیں، سوائے شکووں کے ایسا لگتا ہے بچا ہی کچھ نہیں۔ اب ہم لوگ، میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا، جادوگر نے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچیں، پروردگار عالم کا کلیم ہے اس پر، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں تنگی دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب رہنے دوں۔ یہ سارا اختیار اللہ کا۔ تو اگر کوئی جادوگر یا کوئی اتھارٹی اللہ کا اختیار استعمال کر سکتی ہے، کیا عقل و شعور میں یہ بات آتی؟ کیا ایمان کا اور شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ مان لیا جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کو امیر یا غریب کر سکتا ہے؟ یہ کلیم ہے اس کا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہماری کوکھ باندھ دی ہے کسی نے، اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں دونوں نہ دوں۔ اختیار اللہ کا، کوئی دوسرا اس کے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ سب سے زیادہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہودیوں نے مسلمان عورتوں کی کوکھ باندھ دی ہے، اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ یہودی کیونکہ جادو میں پرانے زمانے کے ماسٹر ہیں، آج بھی جادو کے وہی ماسٹر، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس زمانے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی اسی کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، جادو کے توڑ کا، اور فرعون کے دربار میں جادوگروں سے ہی ان کا مقابلہ ہوا یا مناظرہ ہوا، اور ان کو انہوں نے شکست دی۔ تو یہودیوں نے یہ بات مدینہ میں پھیلا دی کہ اب کسی عورت کے بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ تو لوگ بہت پریشان تھے، نئے نئے شرک سے نکلے تھے، ابھی ان کا توکل اتنا بڑھا نہیں تھا، ایمان اتنی مضبوطی پایا ہوا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے، آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ مسکراہٹ اس بات کی علامت تھی کہ آپ جانتے تھے کہ کیا ظہور ہونے والا۔ تو 3 یا 4 دن کے بعد جو پہلا بچہ مدینے میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے،
تو جب بیٹا پیدا ہو گیا مسلمانوں میں تو لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہ ہماری کوکیں نہیں باندھی گئیں، اعتماد بحال ہو گیا۔ تو اللہ پر بھروسہ آپ کے اعتماد کو بحال کرتا، اور جب آپ کا اعتماد بحال ہو جائے تو پھر آپ یہ جو توہم پرستی ہے اور وہم ہیں اور وسوسے ہیں اس سے نکلتے ہیں، ایک خاص ایمانی کیفیت میں جاتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی۔ جب ایک آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں آج آزاد ہو گیا۔ توکل کی انتہا ہے، میں آج آزاد ہو گیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ رب العزت نے فرمایا زمین پر رینگنے والا، چلنے والا، پانی میں تیرنے والا، فضاؤں میں اڑنے والا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ آج میں اس فکر سے آزاد ہو گیا۔ آپ کا بھروسہ اگر اس بات پہ ہو جائے کہ جو مالک ہے اور خالق ہے اور جو ہے صرف سچا ہے، کوئی بندہ اللہ سے جھوٹ منسوب کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جب اتنا سچا کلیمنٹ ہے اس بات کا کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ مچھلیوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں، جنگل میں شیر کے لیے آپ بکریاں چھوڑ کے آتے ہیں، چرنے والے جانوروں کے لیے گھاس آپ اگاتے ہیں، پرندوں کا بندوبست آپ کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے ان کا بندوبست؟ جس نے ذمہ داری لی ہے۔ آپ جب پرندوں کو دیکھتے ہیں، چرندوں کو دیکھتے ہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں گمان کیوں نہیں کرتے کہ کیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی تو جانداروں میں ہیں، آپ کا بھی تو اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ ان دیگر مخلوقات کا؟ اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے تو سچ کہا ہے تو کیا آپ کا بھروسہ درست نہ ہو جائے گا؟ اور بھروسہ اگر درست ہو جائے تو زندگی آسان نہ ہو جائے گی، اللہ سے تعلق نہ قائم ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں سفر کر رہے ہیں، ایک حواری ساتھ ہے، تو حواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبی اللہ، تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا، تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوٹلی کھول تو صحیح ذرا۔ جب پوٹلی کھولی تو اس میں جتنی روٹیاں تھیں وہ جنگل میں پھینک دیں، اور ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، کہنے لگے یہ آدھی تو کھا لے، آدھی میں کھاتا ہوں، تو نے یہ پوٹلی بنا لی ہے، تو توکل میں ہمیں اللہ کے پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ کوئی پرندہ ہے جو سٹور کرتا ہے؟ ہم ساری عبادات کرتے ہیں مگر توکل کے بغیر۔ کیسے نوٹس ہوں گی؟ کیسے نتائج ملیں گے؟ کچھ مل جائے گا ہمیں بغیر توکل کی عبادات سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا توکل دیکھیے ان لوگوں کا، کیا لوگ تھے یہ، کیا عظیم لوگ تھے۔ کسی نے سوال کیا ان سے، مولا علی سے لوگ سوال کیا کرتے تھے کیونکہ بہت بڑے صاحب حکمت تھے، اور ان کو باب العلم کہا گیا کہ علی یہ تو بتائیے، ایک اگر کمرہ ہے اور اس کو پاٹ دیا جائے، سیل کر دیا جائے، اور ایک شخص اس کے اندر ہے، اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کمرے میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سب راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا جیسے موت پہنچے گی، جو موت پہنچانے والا ہے وہی رزق پہنچانے والا ہے۔ جی، جو موت پہنچانے والا ہے وہی رزق پہنچانے والا ہے۔ جس اللہ کا اتنا وعدہ سچا ہے اور ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اتنا بھی توکل نہیں کرتے، اتنا بھی بھروسہ اس پہ نہیں ہے ہمارا، اپنی کاوشوں اور اپنی تک و دو پہ بھروسہ ہے۔ جی، کبھی سوچا ہم نے اس کو؟ ہمیں اس انداز کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر توکل ہمارے سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارا ایمان اللہ پہ بڑھ جائے گا، ہمارا معاشرہ گلزار ہو جائے گا۔ تو یہ میں تھوڑی سی، اب آپ توکل کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی دیکھ کہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے ہیں، ایک بدو آتا ہے اور تلوار تان لیتا ہے آپ پر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، چھن گئی، گر گئی نیچے زمین پہ، اور پھر آپ نے تلوار اٹھائی اسی کی اور اس کے سینے پہ رکھا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انہیں رونا شروع کر دیا اور پھر وہ مسلمان۔ تو زندگی کے بارے میں بھی توکل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے توکل کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں اپنے توکل کو آگے بڑھانا اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاشرے کو گلزار بنانا، اس پر ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے لیے بھی کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس تھوڑی سی گفتگو کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں تو وہ مجھ سے کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ
ہم اگلا اس کا جو ہے نا قسط وہ اس پہ بات کریں گے. جی فرمائیے آپ. آپ نے فرمایا کہ بھروسے اور توکل میں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے دودھ والے سے دودھ لے رہے ہیں تو ہم توکل کے حوالے سے اس پہ بھروسہ کریں گے کہ وہ دودھ ٹھیک ہوگا تبھی خریدیں گے نا. تو یہ اپلائی کرتا ہے ہیومن ریلیشن شپس کے اوپر بھی. مثلاً کوئی ایسا انسان ہے جس کے اوپر آپ ساری عمر توکل اور بھروسہ کرتے رہیں، یا نوکر ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی ہے، اور آخر میں آپ کا بھروسہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے رہیں گے یا اس پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ آپ کا توکل افیکٹڈ ہو جائے گا. دیکھیں یہ اس بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. مخلوق پر بھروسہ کرنے کی تو اللہ آپ کو کیا ہی نہیں رہا. آپ جب اپنے مسائل کے لیے کسی مخلوق پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. آپ اس سے ڈیل اللہ کے بھروسے پر کریں. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے جانور کو باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. جانور کو کھلا مت چھوڑو کہ وہ جنگل میں چلا جائے یا کوئی اس کو لے جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھروسے کی ٹریننگ دی کہ رات کو آپ کے جو کھانے پینے کے برتن ہیں یا اس میں کوئی دودھ ہے یا اس کو ڈھانپ کے رکھو. مبادا کہ اس میں کوئی جانور گر جائے اور تو بیمار ہو اور کہے کہ اللہ نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا. اللہ کو آپ نے بھروسہ کرنا ہے سسٹم کے اندر، بیانڈ سسٹم نہیں کرنا. اگر آپ نے ملازم پہ بھروسہ کرنا ہے تو اس کی لیمیٹیشنز ہوں گی کہ آپ نے کس حد تک اس پہ بھروسہ کرنا ہے. اندھا دھن اعتقاد کو کہیں اللہ اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد جب آپ ہرٹ ہوں گے تو تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ اس میں آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے بغیر جانچے پرکھے تحقیق کیے ان لمٹڈ بھروسہ کر لیا. تو آپ کو اپنی حیثیت اور اس کی حیثیت کے مطابق ٹرسٹ کرنا ہے، اندھا اعتماد نہیں کرنا. اندھا اعتماد تو صرف اللہ پہ کرنا ہے کہ جو ہر حال میں آپ کا مہربان. میں اس سلسلے میں جناب یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں توکل سے لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے. لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس سے ہم جب توکل کرتے ہیں خدا کی ذات پہ تو یقیناً ہم اپنے لالچ اور دوسری چیزوں سے باز رہتے ہیں، تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم جب کوشش نہیں کرتے، توکل کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کوشش کے بغیر آپ بیٹھے رہیں. جیسے پرندے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کاوش بھی جاری رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے کہ کیا کاوش کی توکل کے ساتھ کتنی اہمیت ہے؟ اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگی کا مطالعہ کریں، کوئی ایک پیغمبر آپ کو نظر آتا ہے جو بیٹھا رہا ہو، ہمہ وقت کوشاں رہے اللہ کے پیغام کے لیے، لڑائیاں تک لڑیں، فاقے بھی برداشت کیے، دھوپ گرمی سردی برداشت کی. محنت توکل کا حصہ ہے. جو ایبلٹی اللہ نے آپ کو دی اور اللہ نے الگ الگ ٹیلنٹ گرانٹ کیا انسانوں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں، مگر اس کے نتائج کے لیے بھروسہ اللہ پر کریں. جب آپ محنت پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ محنت کریں. نتائج اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور محنت کی آپ کو دعوت دی. آپ ذرا غور کیجئے، رب العزت نے کم و بیش جیسا کہ کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، مگر سب کو ایک بات کہی کہ لوگوں کو میرے دین کی دعوت دو، میری طرف بلاؤ، البتہ ان کو ہدایت کی توفیق میں دوں. نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا، کیونکہ اگر نتیجہ انسان کے اختیار میں دیا جاتا تو انسان اس دنیا کا ٹھیکیدار بن جاتا. اور جیسا کہ آج بدقسمتی سے بہت سے شعبوں کے لوگ ٹھیکیدار بن گئے ہیں، تو انسان کو ٹھیکیدار بننے سے بچانے کے لیے، سسٹم میں رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو یہ دعوت دی ہے، تو محنت کر، کوشش کر، اور جو مہلت وقت کی، تیری زندگی کی، تیری اہلیت کی شکل میں، تیرے اسباب کی شکل میں نے تجھے عطا کی ہے، اس کو میرے بھروسے پر استعمال کر. آپ دیکھیے ایک بہت ہی کامن سی بات ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے، الرازق اللہ ہے، رزق اللہ دینے والا ہے. آپ کے کھیت میں کبھی اللہ نے ہل چلایا؟ آ کے کھیت میں آپ ہل چلاتے ہیں، بیج آپ ڈالتے ہیں، پانی آپ دیتے ہیں، گوڈی آپ کرتے ہیں، فصل جب پکتی ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، پھر دانہ بھوسا الگ کرتے ہیں، پسواتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، اور پھر آخر نوالا بھی خود ہی توڑتے ہیں. یہ سارے کام آپ کے ذمہ. ایتھارٹی اللہ ہے. اگر وہ نہ چاہے آپ کی یہ ساری کاوشیں بیکار ہو جائیں، بلکہ کھڑی فصل کو چاہے تو برباد کر دے، جھلسا دے. قرآن حکیم میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ باغ تک اجاڑ دیے، کھڑی فصل اجاڑ دی،
لوگ گھروں سے نکلے ہیں کہ ہم جا کے فصل کاٹیں گے، آگے آئے تو دیکھا کہ بھوسا بن چکا تھا۔ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ محنت آپ کریں، جستجو کریں، مگر اسے ذمے اللہ کے ڈالیں کہ یہ مالک کا کام ہے۔ آپ خود سوچئے کہ محنت کی دعوت وہ کیسے دیتا ہے۔ ہیرے، جواہرات، چاندی، سونا، مختلف دھاتیں، تیل، پیٹرول، گیسز، سب پہاڑ کے اندر چھپائی اس نے، کسی کو سطح پہاڑ پہ نہیں بکھرایا۔ کیوں؟ انسان اپنی محنت اور جستجو سے اس کو ڈگ آؤٹ کرے، اس کو کھوجے، اس کو کھودے، نکالے اور پھر اس سے مستفید ہو۔ مگر اس سب کے لیے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ یہ محنت اس کائنات کے حسن میں اضافے کے لیے اللہ کا ڈیزائن کردہ ایک سسٹم۔ بعض اوقات انسان بھروسہ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، لیکن رزلٹ نیگیٹو نکل آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو قرآن نے بارہا بیان کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی غلطیوں سے بیمار ہوتا ہے، شفا میں دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو علم دیا گیا، آپ دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جو حادثات آپ کی زندگی میں ساتھ لگے ہوئے ہیں، دیوار کے جو پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قرآن نے تقدیر کا نام دیا ہے۔ وہ فعل اللہ ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دے تو آپ ساری کوششوں کے باوجود باعزت نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بھی اس نے راستہ بتایا کہ جب آپ سارے کاموں میں فیل ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی کے خواستگار ہو جائے، کہ کہیں کوئی آپ میں کبر پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے جو پروردگار عالم کو ناگوار گزر رہی۔ میں لوگوں کو اس کے طریقے بتایا کرتا ہوں کہ تمہارے حالات اچانک خراب ہو گئے، ناکامیاں شروع ہو گئیں، پریشانیاں تمہیں لاحق ہو گئیں، ایک بات پہ غور کرو، کوئی اچھا کام تھا جو تم نے چھوڑ دیا، یا کوئی نیا برا کام ہے جو تم نے شروع کر دیا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کا نوٹس دے تاکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ آپ کا مخالف نہیں ہے، اللہ دشمن نہیں ہے، اور کوئی بھی خالق اپنی مخلوق کا دشمن۔ اگر کسی کا ایک شعر ہو نا اور اگر آپ اس کو بگاڑ کے پڑھیں تو اس کے سینے پہ ایسا لگتا ہے جیسے گھوسا مار دیا۔ اس کو یہ بات پسند نہیں آتی شاعر کو کہ میرے شعر کو بگاڑ دیا جائے، تو خالق کو یہ بات کیسے پسند آتی ہوگی کہ اس کی مخلوق کو دکھ ہو؟ اسے ٹریس کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، کھوجنا پڑے گا کہ خطا کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، بھول کہاں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جس کسی کے بھی حالات میں ایسی پریشانی لاحق ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں بیٹھ جائے اور اللہ سے گزارش کرے اور اللہ سے معافیاں مانگے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبدیل نہ کرے۔ وہ اللہ، آپ دیکھیے ذرا بات سمجھیے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دے، اپنی امت کو، اپنی قوم کو، کہ میں ان پہ عذاب بھیجنے والا ہوں۔ جب انہوں نے بتایا تو پوری قوم سجدے میں گر گئی۔ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، اناؤنس شدہ عذاب کو۔ تو اگر آپ سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری بڑھا دیں اور اپنے اندر عجز پیدا کر لیں، تو آپ کے بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں۔